السلام علیکم. آج جو میں آپ سے ایڈیٹوریل ڈان کا شیئر کر رہا ہوں وہ ہے 17 جولائی 2019 کا ریڈنگ ٹربلز بائی رافیہ زکریا. اب یہ ان بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، خاص طور پہ معیار تعلیم کے بارے میں، کہ بچے اسکول بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطلب اتنی بھی ان میں کیپیبلٹی نہیں آتی کہ وہ کم از کم ریڈ کر سکیں ٹیکسٹ کو. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں The good news is that a large number of Pakistani children, perhaps almost as many as those of developed countries, are enrolling in kindergarten. The bad news is that only a small percentage of these children remain in school. The terrible news is that of those who do remain in school, very few, only between 4 to 12% of third graders are actually able to read fluently while understanding most of the content. اب یہ کہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ کافی زیادہ بچے جو ہیں اسکول جا رہے ہیں اور کنڈر گارڈن میں انرول بھی ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے چلے تو جاتے ہیں اسکول، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو رہتے ہیں اسکول، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اسکول سے ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن بہت کم ہے جو ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. دا ٹیریبل نیوز از دیٹ کہ جو اسکول میں رہتے ہیں اس میں سے بھی صرف جو 4 سے 12% تک جو تھرڈ گریڈرز ہیں وہ فلوئنٹلی روانی کے ساتھ جو ہے وہ کانٹینٹ کو پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو میجر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسکول جو جاتے ہیں لوگ ان میں سے بہت تھوڑے اسٹے کرتے ہیں اسکول میں، اور جو کرتے ہیں ان میں سے صرف 4 سے 12% ہیں جو کانٹینٹ کو پڑھ سکتے ہیں. Where statistics for listening comprehension are concerned, few were able to answer the 3 questions asked in Urdu. If they get one question correct, they would score 33%. For getting 1 out of 3 questions right across Pakistan, scores range from 19 to 32%. اب یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ لسننگ کمپریہنشن میں کے بارے میں، اور ان سے جو ہے کوشچنز وہ اردو میں کیے گئے، اور اگر وہ ایک سوال کا صحیح جواب دیتے تو ان کو 33.3% جو ہے وہ مارکس دیے جاتے. 3 سوال ان سے پوچھے گئے اور اس میں بھی وہ پرسنٹیج بتا رہے ہیں اکراس پاکستان، یہ کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے، تمام پاکستان میں سکورز رینج فرام 19 to 32%. اب ایک اگر سوال کا صحیح جواب دیتے تو 33% ہونا تھا، تو 19 to 32 کا پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ایک سوال بھی آن ایوریج وہ نہیں مکمل دے پا رہے کمپریہنشن اسکلس کے حوالے سے ان بچوں سے. اب آگے یہ ہے the statistics were published in a recent report why cannot Pakistani children read, released by the American think tank the Wilson Center and authored by researcher Nadia Naviwala. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریسرچر نادیہ ناویوالا جو ہے امریکن تھنک ٹینک the Wilson Center نے ایک جو رپورٹ ریلیز کی تھی why cannot Pakistani children read، اور یہ تمام جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہاں سے لیے گئے ہیں کہ اتنی تھوڑی تعداد میں جو ہیں بچے وہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. This bad news about education is not new to Pakistan. For many decades, little money was devoted to the country's education budget. Programs were started and abandoned midway. Improvements were piecemeal at best. The new report indicates that the situation might have improved on some counts. Pakistan's budgetary allocations for education have increased over the years. According to the study, other funds have been pledged by international development organizations. اب یہ جو ایک بری خبر ہے ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کبھی بھی بجٹ میں تعلیم کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں صرف 1-2 سال کی بات نہ کریں، اگر ہم کئی دہائیاں پیچھے بھی چلے جائیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم جو ہے ریسورسز استعمال کی گئیں خاص طور پہ بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے. پروگرام سٹارٹ تو کیے جاتے تھے لیکن ان بیچ میں ہی ختم کر دیے جاتے تھے اور کوئی اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچائے جاتے تھے. اور یہ رپورٹ ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ کسی حد تک کچھ چیزوں میں تو بہتری آئی ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے مکمل طور پہ بہتری نہیں آئی ہے. اور جس طرح بجٹری ایلوکیشنز بھی ایجوکیشن میں ہر بجٹ میں تھوڑی انکریز کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نہ صرف بجٹ میں بلکہ یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں گرانٹ ملتی ہے، لیکن پھر بھی جو سچویشن ہے وہ کوئی خاطر خواہ اس میں بہتری کی طرف نہیں گئی ہے. In sum, what is not being taught and not being learned is not for lack of funds. While there is always room for more resources, it can be said that probably for the first time in Pakistan, money is actually being spent on education. اب نے کہا اگر ہم اس کو بتایا جائے کہ
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لیک آف فنڈس کی وجہ سے یہ مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ اب کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے. وائل دیر از روم فار مور ریسورسز، کہ ریسورسز تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بجٹ میں تھوڑا انکریز ہوا ہے تو یہ بہت بہتر ہو گیا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں جو ہے ایکچولی جو ہے منی وہ خرچ کی جا رہی ہے ایجوکیشن پہ. کیونکہ پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا کہ بجٹ میں رکھ دی جاتی تھی، لیکن اس کو کٹ کر کے صحیح اس پہ لگائی نہیں جاتی تھی جس مقصد کے لیے الوکیٹ کی جاتی تھی. لیکن اب کچھ بہتری ہوئی ہے، مکمل نہیں. Sadly, the money that is spent is not producing educational Pakistani children where educated stands for the simple ability of being able to read. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ ایجوکیٹڈ پاکستانی چلڈرن نہیں بنا رہے. اور یہاں پہ ہم ایجوکیٹڈ سے مراد صرف یہ لے رہے ہیں کہ وہ پڑھ سکیں. The well-researched report presents the contradictions, assumptions, and failures of a hodgepodge system that, on the one hand, expects teachers to deliver, and on the other, does not seem to have any real way of attending to the failures, such as children being unable to read a sentence in Urdu or English. اب یہ رپورٹ تھی جس میں یہ ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ بنائی گئی تھی. اب یہ وہ بتاتی ہے کہ کیا کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بہتری نہیں شو کر پاتے اسکول میں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ٹیچرس کو کہ ڈیلیور کریں اور وہ بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دیں، اور لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ بچے ایون انگلش اردو کا کوئی ایک سنگل سینٹنس بھی نہیں بول سکتے، تو ان کے لیے بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جائے. One cause for this is the fact that children rarely learn the language they speak at home in the books that they read at school. اب اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لینگویج جو ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں، جو گھر میں بول رہے ہیں اور جو اسکول میں ان کو کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اب کانسیکوینس اس کے کیا ہوتے ہیں؟ The consequence you have guessed is a tendency to learn by rote or memorization rather than actually learning to read and comprehend the written language. اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لینگویج کو صحیح طرح سیکھتے نہیں ہیں کہ وہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب انگلش ہے، چیزیں ہیں، اب آپ وہ بغیر سوچے سمجھے رٹا لگانا شروع کر دیں گے تو آپ امتحان تو پاس کر لیں گے، لیکن اس سے جو ہے آپ کے مینٹل گروتھ نہیں ہوگی اور آپ سیکھ نہیں پائیں گے. وقتی طور پہ تو ہو جائے گا، لیکن ان لانگ رن جو ہے وہ آپ بالکل اس کو بہترین نہیں لا سکیں گے. Even worse is the situation of English. Reading it or understanding it while it is being spoken to them. اب یہ تو ہم اردو اور انگلش دونوں کی بات کرے تھے، لیکن اگر ہم صرف انگلش کی بات کریں تو حالات مزید گمبھیر ہیں کہ جہاں پہ انگلش کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں ان بچوں کے لیے. Messy assumptions and deceptions rule in this case, for it is not just the children who cannot read, let alone understand the language, it is the teachers themselves who are not familiar with it. اب یہاں پہ مسئلہ جو ہے صرف بچوں تک نہیں آ جاتا کہ وہ انگلش کو پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے، اس میں کافی ٹیچرز بھی ایسے ہیں جن کو انگلش پڑھانے میں مشکلات موجود ہیں، خاص طور پہ دور دراز کے علاقوں میں. The report cites a survey that says 94% of teachers at English medium private schools in Punjab did not speak English. اب یہ ایک سروے کی رپورٹ میں ہے یہ کہا گیا کہ 94% جو انگلش میڈیم پرائیویٹ سکولز میں جو ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کریں، 94% ٹیچرز انگلش میڈیم اسکول میں جو ہیں وہ انگلش نہیں بولتے. انگلش میڈیم the report finds dangles the possibility of upward mobility and access even while those supposed to teach it are pretending that they refer to the medium of instruction when all they are really referring to is the medium of textbooks. A pile of English language textbooks can permit a school to call itself an English medium school. اب ان کے صرف انگلش کی ٹیکسٹ بکس لگوا دینا ہی کافی نہیں ہوتا. اب میڈیم ہی ان کا جو ہے، جس طرح یہ اوپر رپورٹ میں بتایا گیا 94% جو ہے وہ انگلش نہیں بولتے، تو صرف نام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انگلش بکس ہیں وہاں پہ انگلش میڈیم اسکول میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہے. صرف کتابیں سلیبس رکھ دینا انگلش کا کافی نہیں ہے، ایون آپ کے پاس جو ہے کمپیٹنٹ ٹیچرز بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکیں. The report provides an in-depth and comprehensive, including a host of technical solutions and matrix analysis of the issues observed in the over 100 classrooms which are surveyed.
اب اس میں ان ڈیپتھ ہمیں انالیسس دیا گیا ہے اور سلیوشنز بھی دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور اس میں سروے میں جو ہے وہ 100 سے زیادہ کلاس رومس تھے جس میں سروے کیا گیا تھا. Reading it, however, one cannot but consider how all of Pakistan's self-deceptions can be witnessed in the condition of its school-going but uneducated children. تو اب یہاں سے ہم ساری اندازہ کر سکتے ہیں جو اگر ہم صرف بچوں کی ریڈنگ اور جو ان کی کمپریہنشن سکلز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں ایجوکیشن کے. In thousands of Pashto-speaking children's inability to comprehend Urdu lies eating issues of language supremacy, which language is a national language and which is divisive one. اب یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے, یہاں پہ خاص طور پہ پشتو اسپیکنگ بچوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ اردو نہیں سمجھ سکتے, اور اس میں جو ڈائلاما یہ دیا گیا ہے کہ وہ کون سی لینگویج کو اپنی قومی زبان سمجھیں. In the eagerness and self-sacrifice of parents who cut corners and skip meals to send their children to an English medium school is a much peddled lie that English opens doors. English signifies the possibility of greater things, a life that is less deficient than the one they have endured themselves. اب یہ بتایا گیا کہ کس طرح والدین جو ہے وہ بالکل اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرواتے ہیں کہ شاید یہ ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے, لیکن صرف انگلش میڈیم اسکول ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. At the center of reading ability is the issue of language politics. Locally relevant education and the use of local languages as the first language children are taught to read may be the answer to actually ensuring that they can read, but it prods and pokes at other delicate deceptions. اب یہ ریڈنگ ایبلٹی کے ایشو جو ہے اس میں ہم لینگویج پالیٹکس بھی آ جاتی ہے. لوکلی ریلیونٹ ایجوکیشن اینڈ یوز آف لوکل لینگویجز آر ٹاٹ ٹو ریڈ. اب اس میں اب یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھر میں الگ لینگویج بولتے ہیں جو ان کی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے, اسی طرح اسکول میں جا کے الگ لینگویج ہو جاتی ہے. تو یہ بھی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. The issues of which languages are the country's official languages, which are unifying languages, which may be perceived as a means of division, are all open questions in Pakistan even as it gets ready to turn an elderly 72 years old. 72 سال بعد بھی ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے کہ کون سی ہماری لینگویج جو ہے وہ قومی زبان ہے اور کون سی نہیں ہے. تو اسی کشمکش میں جو ہے وہ بچہ بالکل ہی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. گھر میں الگ زبان, اسکول میں الگ زبان, اور اگر انگلش میڈیم اسکول ہے پھر انگلش اردو اور سندھی یا جون سی بھی ان کی لوکل لینگویج ہوتی ہے پشتو. تو اس سارے درمیان میں رہ کے بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا. اور 72 سال ہو گئے ہیں ہم اس کو فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری جو ہے کون سی لینگویج ہے جس کو ہم نے ترجیح دینی ہے, کون سی نیشنل لینگویج ہے, اور کس طرح ہم نے آگے اس کو لے کے چلنا ہے. Attached to the language issue is the issue of electoral politics, and it continues more or less to be attached to ethnicity. Should every province be granted complete freedom to decide which language is taught to its children? What will this do to the federal funds for schools? اب یہیں پہ بات کی گئی ہے کہ کیا تمام صوبے کو یہ خود مختاری دے دینی چاہیے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کون سی زبان جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں جو ان کے صوبے سے مطابقت رکھتی ہو. تو یہ بھی ایک بات ہے کیونکہ ابھی اس میں کوئی بھی ہمارے پاس ایک نیشنل وہ نہیں ہے کہ ہر زبان بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا. But for now, the report on reading clearly shows that there is a cost to all these unanswered questions of the class divisions that keep the poor aspiring without the rich ever delivering, an ethnicity and language attached to varying degrees of belonging in a country. اب لیکن اگر ہم صرف ابھی رپورٹ کو دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک کاسٹ ہے تمام ان انآنسرڈ کوشچنس کی. کلاس ڈویژنز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کلاس ڈویژنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس بچے صحیح طرح پہ پڑھ نہیں پاتے. اور the result shows itself in the country schools. Children go to school and a lot of them do enroll full of hope and expectation. اب یہ اس میں رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ بچے جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں اور ان میں ایک امید ہوتی ہے, ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ جائیں گے تو کچھ ہمارا مستقبل بن جائے گا. In government schools they are confronted with apathetic teachers if they even choose to teach, and a curriculum that seems a world away from their own unfamiliar words, sounds and expectations.
اور گورنمنٹس، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو سامنا ہوتا ہے ایک ایسے سلیبس کا جو بہت الگ ہوتا ہے، اور کافی ان کو انفیملیئر ورڈز اور جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی مینی اسٹاپ گوئنگ ٹو اسکول اور آر پولڈ آؤٹ. اب جب ان کو اتنی پرابلمز ہوتی ہیں اسکول میں جا کے تو وہ کیا کرتے ہیں، اسکول سے الگ ہو جاتے ہیں، جانا چھوڑ دیتے ہیں. مینی آف دا لکی ونز دوز ہو ڈو اسٹے اینڈ اسٹک ود اٹ کین ناٹ اکمپلش ون آف دا موسٹ بیسک فنکشنز آف ایجوکیشن ٹو ایبل ٹو ریڈ وتھ کمپریہنشن. لیکن اس میں کچھ جو رہ بھی جاتے ہیں تو وہ ایک بیسک جو ہے فنکشن آف ایجوکیشن کے کم از کم پڑھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہی پورا نہیں کر پاتے، اور اس میں بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں تعلیمی دور میں. Unlike previous lemons over the educational system, this one does not require the allocation of many billions more. Instead, it asks that education bureaucracies that run these networks of state schools to consider the truth that they have almost completely failed to educate the children they hope to teach. اب اس میں کہا گیا بجائے اس کے کہ ہم یہ رونے دھونے کے کہ یہ سسٹم وغیرہ ہے چیزیں، اور ہم اگر دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ بلینس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکیں، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتے ہیں کہ بیوروکریسی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ تقریباً فیل ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ کرنے کے، بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کے. تو اب بات یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے. بیسک جو اس کا کرکس اگر میں اینڈ میں بتاؤں ایڈیٹوریل کا، اس کا یہ ہے کہ صرف بچوں کا جانا کافی نہیں ہوتا. ایک تو پرسنٹیج بڑی کم ہے جو اسکول میں بچے رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ بھی تعلیم مکمل طور پہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتے سینٹنسز کو. اور یہ لاسٹ ہمارے پاس اس میں بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کون سی زبان پہ ایک عبور حاصل کریں. گھر میں کچھ زبان بول رہے ہیں، اسکول میں کچھ زبان بول رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہے، پھر ساتھ انگلش آ جاتی ہے. پھر جب اتنی زیادہ زبانیں ہو جاتی ہیں تو وہ کسی پہ بھی توجہ نہیں دے پاتے. اور ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ تو ہم پیدا کر رہے ہیں، ڈگریز بھی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن ایک حقیقی معنوں میں وہ ہم ان کو ایجوکیٹڈ نہیں بول سکتے. صرف ایک رٹا کلچر کے ذریعے اگر آپ ایک ڈگری کاغذ کے لے لیں تو ہم اس کو پڑھے لکھے لوگوں میں شمار نہیں کر سکتے. کوئی آپ نے سجیشن دینی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.